جب جنات کو آسمانی خبریں سننے سے روک دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کے بعد جو جن آسمانی خبریں سننے کے لیے اوپر جاتا تو اس پر شہاب ثاقب پھینک کر دفع کر دیا جانے لگا۔ جنات میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اس کا سبب معلوم کرنا چاہیے کہ کون سا نیا واقعہ دنیا میں ہوا ہے جس کی وجہ سے جنات کو آسمانی خبروں سے روک دیا گیا ہے۔ جنات کے مختلف گروہ دنیا کے مختلف خطوں میں اس کی تحقیقات کے لیے پھیل گئے۔ ان کا ایک گروہ حجاز کی طرف بھی پہنچا۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مقام بطن نخلہ میں تشریف فرما تھے اور سوق عکاظ کی طرف جانے کا قصد تھا۔ عرب کے لوگ تجارتی اور معاشرتی امور کے لیے مختلف مقامات پر خاص ایام میں بازار لگایا کرتے تھے جس میں ہر خطے کے لوگ جمع ہوتے، دکانیں لگتی اور اجتماعات اور جلد سے ہوتے تھے جیسے ہمارے زمانے میں اسی طرح کی نمائشیں جا بجا ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک بازار مقام عکاظ میں لگتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً دعوت و تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس مقام بطن نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے کہ وہ جنات یہاں پہنچے۔ قرآن مجید سن کر کہنے لگے کہ بس وہ نئی بات یہی ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ جنات جب یہاں آئے تو باہم کہنے لگے کہ خاموش ہو کر قرآن سنو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اسلام کی حقانیت پر یقین و ایمان لا کر اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے اور ان کو اس واقعے کے اصلی سبب کی اور اس کی خبر دی کہ ہم مسلمان ہو گئے، تم کو بھی چاہیے کہ ایمان لے آؤ۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جنات کے آنے جانے اور قرآن سن کر ایمان لے آنے کی خبر نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وہ سورہ جن کا نزول ہوا جس میں آپ کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ جنات مقام نسبین کے رہنے والے تھے اور کل 9 یا بعض روایات کے مطابق 7 تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو یہ خبر بتائی اور ایمان لانے کی ترغیب دی تو پھر ان میں سے 300 اشخاص اسلام لانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی اطلاع اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ فرمایا، اے میرے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور پھر کہا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ہمارے رب کی عظمت بہت عالی شان ہے، اس کی کوئی بیوی ہے نہ اولاد۔ ہمارے بعض بے وقوف اللہ کے بارے میں افترا پردازی کرتے تھے اور ہم یہ خیال کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں بولتے، اور انسانوں میں سے بعض جنات کی پناہ پکڑتے تھے۔ اس سے جنات کا غرور اور سرکشی اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور انسانوں کا بھی یہی اعتقاد تھا۔ جیسا کہ اے جنات تمہارا اعتقاد تھا کہ اللہ کسی کو معبوس نہیں کرے گا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے مضبوط چوکیدار اور سخت شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور ہم آسمان میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب کوئی سننا چاہتا ہے تو اپنے لیے تیز شعلے پاتا ہے۔ معلوم نہیں کہ اہل زمین کے ساتھ برائی مقصود ہے یا بھلائی۔ ہم میں سے بعض نیک ہیں اور بعض اور طرح کے ہیں۔ ہمارے کئی طرح کے مذاہب ہیں اور ہم نے یقین کر لیا ہے کہ زمین میں اللہ کو ہرگز نہیں ہرا سکتے، نہ بھاگ کر اسے تھکا سکتے ہیں۔ ہم نے ہدایت کی کتاب سنی، ہم اس پر ایمان لائے، اور جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہے اور نہ ظلم کا۔ ہم میں سے بعض مسلم ہیں اور بعض نافرمان۔ جو مسلم ہیں وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، اور جو نافرمان ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ ناظرین، جنات کی جماعت نے جہاں اسلام قبول کیا تھا اس جگہ ایک مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد جن کہا جاتا ہے، جو آج بھی موجود ہے۔ جنت المولا کے قبرستان کے قریب واقع مسجد الجن کو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کی قدیم ترین اور اہم ترین مساجد میں ایک سمجھا جاتا ہے۔ مسجد جن یا مسجد الجن اس جگہ پر واقع ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک لکیر کھینچی تھی، جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔
جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے لیے قرآن پاک کی چند آیات پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جنات کیا ہیں وہ ضرور آئے، میرے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ جب ہم مکہ کے ضلع مولا میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک دائرہ کھینچنے کے لیے اپنے پاؤں کا استعمال کیا، پھر آپ نے مجھے دائرے کے اندر بیٹھنے کی ہدایت کی۔ تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ پھر یوں ہوا کہ جن وہاں جمع ہوتے ہی